العلم نور، العلم نور. دونوں ٹیموں کے اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں گے کیونکہ مشورہ نہیں کرنا. سبحان بھائی سے بھی گزارش کریں گے کھڑے ہو جائیں کیونکہ سبحان بھائی نے بھی اس میں سوال کرنے ہیں. آپ ادھر آ جائیں. سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نصیب اپنا اپنا سیگمنٹ ہے. تو اپلیکیشن کے ذریعے پچھلے دنوں ہمارے 3 اسلامی بھائی ہیں جن کا تحفہ نکلا تھا، یہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے، لینے کے لیے آئے ہیں. آئی ڈی نمبر 106648، آئی ڈی نمبر 70810، ارے واہ، آئی ڈی نمبر 107835. کیا بات، 35 آئی ڈی تو ہمارے مدنی چینل کے اجیر ہی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ تینوں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ. سبحان بھائی اور سلمان بھائی کے ہاتھ سے تحفہ دلا دیں. سبحان بھائی جائیے تحفہ لے کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف لائیں. آگے آ جائیں آگے آ جائیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ بھی ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. کیا معلوم یہ تحفہ آپ تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی اتنے پیارے پیارے تبرکات مل جائیں گے. ناظرین اب باری ہے ہمارے ملتان کے اسلامی بھائی کی. تشریف لائیں گے اور اس پیالے میں سے پرچی نکالیں گے، دیکھیں گے ان کے نصیب میں کیا لکھا ہے اور پھر یہ پرچی کھولیں گے کیمرے کی طرف رخ کر کے. جی نصیب اپنا اپنا. چلیں جناب. کلام. سبحان بھائی دیکھیں اب کلام کون سا. آئیے اپنی جگہ پر آ جائیں. بڑا ہی پیارا کلام ہے ویسے تو. سبحان اللہ. بلکہ میں ایک مزے کی بات بتاؤں گا اس کلام کے بارے میں، ناظرین کے لیے بھی شاید بڑی دلجوئی کی بات ہوگی. دوسرا مصرع سنانا ہے. شعر ہے: کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. ملتان نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جو مجھے اس کلام کے بارے میں بات بتانی تھی کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں جب نعت پڑھتا تھا تو اب جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب ہم آپ سے نعت کا کہتے تھے تو آپ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ یہی نعت پڑھتے تھے. تو یہ نعت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کمال کی نعت ہے اور واقعی کمال کی نعت ہے. اس کا جو ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں دیکھ لوں کہیں وہ اگلا سوال تو نہیں ہے اور وہ ریویل نہ ہو جائے. تو نہیں ہے وہ اگلا سوال. وہ شعر بڑا پیارا ہے. طرز میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ. سبحان اللہ. جناب اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. نمبر کی حاجت بھی ہے کوئٹہ والوں کو. دیکھتے ہیں پرچی میں کیا لکھا ہے. 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور اس سوال میں 2 نمبر انہیں مل سکتے ہیں. جناب انہوں نے بھی کلام ہی کی پرچی نکالی ہے. آ جائیں جناب. یہ سوال ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار. یہ شعر کمپلیٹ کر دیں. مقطع ہے اعلیٰ حضرت کا. کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار. آدھا سے کہہ دیجئے خیر منائے شر نہ کرے. آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کرے. جواب درست دے دیا ہے. ندیم بھائی طرز میں سنائیں گے یہ شعر. کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. چلیں. کل کے رضا سے کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار.
आला हजरत अपने कलम के बारे में कह रहे हैं कि ये कलम जो है ना, ये आशिकान रसूल की तो दिलों की धड़कन है। देखिए हम तो जब आला हजरत के अशार सुनते तो दिल की कलियां खिल जाती हैं, मगर कुछ लोगों के लिए खंजर भी खूंखार है, बर्कबार है, जो दुश्मनान मुस्तफ़ा हैं। फरमाते मैं नबी पाक की शान लिखता हूं तो जो आदा हैं, जो दुश्मन मुस्तफ़ा हैं, उनके दिलों पर ये बिजली गिरती है। तो उनको कहते हैं देखो शर न करो, खैर मनाओ, वरना आला हजरत कहते हैं मेरा कलम जो है वो तुम्हारे दिल के परखचे उड़ा देगा। जनाब बारी है फिर मुल्तान वालों की। आइए अब पर्ची निकालेंगे जी, आप यही रहेंगे अभी थोड़ी देर जी। मुल्तान के इस्लाम पे पर्ची निकालेंगे। मुकाबला अभी भी 2 नंबर से फर्क पे है, कोयटा या मुल्तान। जनाब हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी सोबान भाई सवाल करेंगे मुल्तान वालों से सहाबी रसूल के बारे में जी। जी सवाल ये है, वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मुल्तान वाले फिर आगे बढ़ते हुए, अब बारी है कोयटा वालों की। गलती की गुंजाइश नहीं है कोयटा वालों के पास। देखिए जनाब पर्ची निकाल रहे हैं, क्या ये मुकाबला आज पासा पलटेगा या मुल्तान वाले आगे चले जाएंगे जी। पर्ची खुल गई है। जनरल नॉलेज, चला जनाब जनरल नॉलेज के तो बादशाह जाए हुए हमारे पास सोबान भाई, तो ये सवाल इन्हीं से बनता है कि ये करें सवाल। चले जनाब जी कोयटा वालों से सवाल है और सवाल बहुत आसान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान किस इलाके में है? अच्छा मैं इसका जवाब आपसे बाद में लूंगा। ये जो आपने कहा ना जवाब आसान है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जवाब आता है ना चाहे वो कितना ही मुश्किल है वो वाकई आसान है, और जो जवाब नहीं आता ना चाहे वो बड़ा आसान सवाल है वही सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब देखना ये कि नमक की कान के बारे में क्या बताते हैं जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान कहां पर है? कोयटा में तो नहीं है मेरा ख्याल है ना। नमक की दुकान तो होगी कोई, कान की बात हो रही। जल्दी करें 12 सेकंड 10 सेकंड रह गए। कौन सा इलाका है जहां कब नमक की कान है? कभी सुना है कुछ? सुई में तो गैस निकलती है जनाब। हाँ बलूचिस्तान वाले हो ना। टाइम खत्म हो चले गया। जनाब टाइम खत्म हो गया। बताइए, चले एक काम करते हैं यहाँ पूछते हैं किसी से, तोहफा जाके मिल जाए किसी को। चले ये साहब, ये साहब जाइए जरा देखें कौन बताएंगे? आप बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारी मरकजुल औलिया से जी। काशिफ भाई खेवड़ा। खेवड़ा में जी क्या फरमाते हैं? जी जवाब दुरुस्त है काशिफ भाई का। माशाअल्लाह। चले जनाब खेवड़ा में अल्लाह पाक पाकिस्तान के मादनियात में और ज़खायर में तरक्की अता फरमाए। खूबसूरत इत्रे मदीना और सुरमाए मदीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमक की बात हुई और सुरमा मिल गया। चलें जनाब अब बारी है फिर मुल्तान वालों की। आइए जनाब जी पर्ची निकालेंगे। ग्लव्स की वजह से बाजू का पर्ची खुल गई। चले समझाइए बगैर इशारों से। चलें जनाब आपने इशारे करने, अपनी जगह पर आइए। सैयद साहब आपको बताएंगे इशारा कौन सा है। आप अपनी जगह पर आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं और यहीं खड़े होकर आप इशारा करेंगे। आपके दोनों स्लाइम में वहां पर हैं जी। इशारा करके समझाइए कि ये क्या है इस पर्ची में जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। नहर की सदाएं। कमाल है, हालांकि ये इशारा आसान नहीं था मगर बड़ा टेक्निकल इशारा किया इन्होंने और जनाब जवाब सही दे दिया है। नहर की सदाएं ये बड़ा प्यारा रिसाला है मकतबतुल मदीना का, तौबा के मौजू पर जरूर पढ़िए। और जनाब मुल्तान वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है कोयटा वालों का। आइए कोयटा के इस्लाम भाई तशरीफ लाएं और पर्ची निकालिए यहां से जनाब। जी फिर कलाम जी जनाब। आइए अपनी जगह पर आइए। बताइए शेर किस बुजुर्ग का है? रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अमीर अहले सुन्नत।
نہیں جناب، یہ مولانا حسن رضا خان صاحب جو شہنشاہ سخن ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں، یہ ان کا شعر ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال بڑا اچھا مقابلہ رہا، ملتان والوں کو مبارک ہو، یہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ کوئٹہ والے پھر تیاری کر کے آئیں، آخری موقع پھر آپ کو ملے گا، دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں۔ ناظرین آپ کو فائنل اسکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں، آئیے۔ جیت انعام ہے، شکریہ رب تیرا، ہار کہتی ہے کہ خود کو اونچا اڑا، جیت یا سلمان بھائی تشریف لائیں۔ ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا۔ سلطان کے دوسرے اسلام بھائی کو بھی لے لیں۔ ماشاءاللہ ہماری ملتان کی ٹیم میں ایک نابینا اسلام بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہوگی۔ میں تو صوبان بھائی اور سلمان بھائی سے ہی کہوں گا یہ دونوں فیصلہ کریں، کیونکہ میں تو سلسلے میں اتنی دیر رہا نہیں کہ آج فیضان ابو ہریرہ کن کو دیا جائے گا۔ جی بھائی سبحان اللہ، جی یہی جی ماشاءاللہ دونوں چلے تو نام ان کا جو ان کو دینا ہے، انوش کو ہی دینا ہے، اچھا ان کو دینا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی نعمان عباس بھائی کو ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ہماری مجلس کا بھی فیصلہ یہی تھا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھے آپ کی ٹیم کو، آگے چلیں اور دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ اچھی بھرپور تیاری کر کے آئیں۔ ناظرین آپ سے سوال کیا گیا تھا سلسلے کے شروع میں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، آئیے دکھاتے ہیں کہ اس موبائل اپلیکیشن کا جواب کیا ہے، اور اس کی قرآن اندازی بھی کرتے ہیں۔ کو پوچھا اڑا، جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کون سے بتائیں گے ماشاءاللہ کون کو نظر آ رہے ہیں؟ جی یہ لکی ڈرا میں آپ دیکھ سکتے ہیں 5 آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنا